السلام علیکم ایوری ون، دس از میا اکبر. ہوپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے. میری ویڈیوز آپ کو پسند آ رہی ہوں گی. آج جی CS 507 کی اسائنمنٹ آئی ہوئی ہے. اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے 8 تاریخ، یعنی کہ آج کی دن کی ہے. تو میرے پاس ابھی یہ فائل آئی تھی تو میں نے بنائی ہے. میں سوچا میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر دوں. انفارمیشن سسٹم کے اکارڈنگ یہ فائل ہے، یعنی CS 507. چلیں دیکھتے ہیں اس میں کیا کوشچن ہے. کوشچن نمبر 1 ہے. اس میں لیکچر کور کیے گئے ہیں 1 سے لے کر 9 تک. کوشچن نمبر 1 بتایا گیا یا پوچھا گیا آپ سے کہ اینی کمپنی لارج اور اسمال نیڈ اے سسٹم ٹو گیدر پروسیس اسٹور اینڈ ڈسٹریبیوٹ ڈیٹا. یعنی کہ کوئی بھی کمپنی چاہے وہ بڑی ہو یا چھوٹی ہو، اسے سسٹم کی ضرورت ہوتی ہے جس میں وہ اپنے ڈیٹا کو ڈسٹریبیوٹ بھی کر سکتا ہے، پروسیس بھی کر سکتا ہے اور اسٹور بھی کر سکتا ہے. دیز چورز یوز ٹو ٹیک اے لاٹ آف ٹائم اینڈ پیپر ورک. اس طرح کے کام میں بہت زیادہ ٹائم اور پیپر ورک یوز کیا جاتا ہے. بٹ ماڈرن ٹیکنالوجی از ناؤ یوز بائی بزنس ٹو اسٹریم لائن اینڈ آٹومیٹ دس پروسیس. کہا گیا کہ ماڈرن ٹیکنالوجی جو ہے اس نے بزنس میں کافی زیادہ اہمیت حاصل کر لی ہے. اس پروسیس کی جگہ اس نے حاصل کر لی. اب ڈیٹا پروسیسنگ اینڈ ڈیسیژن میکنگ ہیو بیکم مور ڈیپینڈنٹ آن انفارمیشن سسٹم. جو ڈیٹا پروسیسنگ ہے اور ڈیسیژن میکنگ ہے، یہ دونوں بہت زیادہ انفارمیشن سسٹم پر ڈیپینڈ کرتے ہیں. دے کین ہیو فیوریبل امپیکٹ آن این آرگنائزیشن اوور آل پرفارمنس اینڈ انکم وین اپلائڈ کریکٹلی. کہا گیا کہ ان کی جو فیوریبل امپیکٹس ہیں وہ آرگنائزیشن کے اوپر بہت زیادہ اثر انداز کرتے ہیں. انکم بھی کو بھی بہتر بنانے کے لیے بھی ہوتا ہے اور پرفارمنس کو بھی، جب انہیں ٹھیک طریقے سے اپلائی کیا جائے. اب keeping in mind the advantages of information system, you need to identify the major areas of information system and the operation performed by the area. اب آپ سے کہا گیا کہ آپ ان سارے ایڈوانٹیجز کو دماغ میں رکھیں اور بتائیں کہ کوئی میجر انفارمیشن کے ایریاز کیسے آئیڈینٹیفائی کریں گے آپ لوگ. ان کے آپریشن بھی آپ نے بتانے ہیں جو کہ ان ایریاز پر دیے جا سکتے ہیں. تو ہمارے پاس جی 2 باکس تھے. پہلے میں تھا رولز اینڈ ایریا آف انفارمیشن سسٹم، سیکنڈ تھا آپریشن پرفارم بائی دا ایریا. ہم لوگوں نے پہلا آپریشن لکھا ٹیلی کمیونیکیشن. اس پہ ہم نے لکھا ٹیلی کمیونیکیشن پہ بیسیکلی ہوتا کیا ہے. نیٹ ورک اویلیبلٹی اینڈ فالٹ مینجمنٹ. اس کا کام ہوتا ہے یہ نیٹ ورک کو چیک کرے گا اور فالٹ مینجمنٹ کو چیک کرے گا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سیکنڈ ہمیں ملا ڈیٹا بیس. اب ڈیٹا بیس کا کیا کام تھا؟ ڈیولپمنٹ اینڈ مینٹیننس. یعنی کہ یہ ڈیولپمنٹ بھی کرے گا اور مینٹیننس کرے گا اور سپورٹ کرے گا اسٹرکچر ڈیٹا کو، جو کہ میکسیمائز کرتا ہے ویلیو آف ڈیٹا اکراس دا آرگنائزیشن. پھر ہمارے پاس تھرڈ آ گیا جی ہیومن ریسورس مینجمنٹ. اب اس میں کیا ہوگا؟ اس کا آپریشن کیا ہوگا؟ اس کا آپریشن ہوگا کہ ایڈمنسٹریٹو سروسز ریکوائرمنٹ، جاب انالائسس اینڈ امپلائی ریلیشن شپ مینجمنٹ. اس کے بعد ہمارے پاس جی فورتھ آ گیا پے رول. اب پے رول کیا کرے گا؟ پے رول ریفر ٹو دا پروسیس بائی وچ امپلائی ریسیو دیئر سیلریز. اس کے بعد ہمارے پاس سیز آ جاتی ہیں جی. میئر اینڈ ایویلیٹ سیز ڈیٹا ٹو ڈیٹرمن دا افیکٹونیس آف پروڈکٹ سیلز پروسیس اور کمپین. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے پرچیز. پرچیزنگ گڈ اینڈ سروسز دا آرگنائزیشن نیڈ، کانٹریکٹ مینجمنٹ، ڈلیوری مینجمنٹ، ایڈریسنگ اینی کمپلینٹ. پھر ہمارے پاس آتا ہے جی مارکیٹنگ. مارکیٹنگ میں کیا کیا ہم لوگ لکھیں گے؟ کمپین پلاننگ اینڈ اینول اسٹریٹجک پلاننگ ایکٹیویٹیز. Other responsibilities include technology and performances, measurement and reporting the data analytic. Research. ہمارے پاس یہ اگلا پوائنٹ آیا ریسرچ ہم کر سکتے ہیں. اب ریسرچ کیسے کریں گے؟ An analytical method of problem solving and decision making that is useful in the management of organization. سیکنڈ لاسٹ ہمارے پاس آیا جی پروڈکشن. اب پروڈکشن میں ہم کیا لکھیں گے؟ دا پروسیس وچ ٹرانسفارم دا input/resources of an organization into final good through a set of defined, control, repeatable policies. ٹرانسپورٹ. اب ٹرانسپورٹ ہم دیکھتے ہیں جی ٹریکنگ اینڈ مینیجنگ ایوری اسپیکٹس آف وہیکل مینٹیننس، فیول کاسٹنگ اور روٹنگ اور میپنگ، ویئر ہاؤسز،
career selection and management and even accounting. اوکے گائز، اس میں میں آپ کو کوموں کی جگہ بتا دیتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کی غلطیاں نہ آئیں. وہیکل مینٹیننس کے بعد آپ کوما لکھیں گے، پھر اس بعد فیول کاسٹنگ لکھیں گے، اس کے پھر کوما آئے گا، راؤٹنگ ہوگا، پھر اینڈ میپنگ، پھر کوما ہے. ویئر ہاؤسز کے بعد یہ ویئر ہاؤسنگ یا ہاؤسز. آپ تھوڑے سے الفاظ کا تبدیلی کیا کریں تاکہ کاپی رائٹ کا ایشو نہ آئے آپ لوگوں کے پاس، کیونکہ آپ کی ٹیچر نے کہا کہ چیٹڈ ول بی given 0. تو ویئر ہاؤسنگ کوما کیریئر سلیکشن اینڈ مینجمنٹ اینڈ ایون اکاؤنٹنگ. آپ لکھ سکتے ہیں کیریئر سلیکشن کوما مینجمنٹ اینڈ ایون اکاؤنٹنگ. اگر آپ بہت زیادہ تبدیلی نہیں کرنا چاہتے تو آپ یہاں سے کیریئر سلیکشن کو اٹھائیں، وہیکل مینٹیننس پہ لے آئیں. اسپیکٹس آف وہیکل مینٹیننس فیول کی کاسٹنگ کی جگہ کیریئر سلیکشن آ سکتا ہے، ویئر ہاؤسز روٹنگ اور میپنگ کی جگہ پہ آ سکتا ہے، اور فیول کاسٹنگ ویئر ہاؤسز کی جگہ اور یوں آگے پیچھے جگہ کر دے تو بھی ہو جائے گا آپ کا. چلے جی کوشچن نمبر 2 کی طرف چلتے ہیں. این آرگنائزیشن مینجمنٹ سسٹم کین بی کلاسیفائی ایز اوپن اور کلوز. Closed system operate on their own with little or no effect from the outside world. اب انہوں نے کہا کہ ایک آرگنائزیشن مینجمنٹ سسٹم ہے جو کہ کلاسیفائی کیا گیا ہے 2 طریقوں سے، یا تو اسے اوپن کیا گیا یا کلوز. اب کلوز جو سسٹم ہوتا ہے وہ آپریٹ کرتا ہے اپنے انداز میں، یعنی کہ اس کے باہر کی دنیا کا اس پر اثرات نہیں پائے جاتے. Whereas open system is interact with other system through the free flow of information. اور جو کہ دوسری طرف اگر ہم بات کریں اوپن سسٹم کی تو وہ انٹریکٹ کرتا ہے دوسرے سسٹم سے جو کہ اسے فری فلو آف انفارمیشن دیتے ہیں. اب یہاں پہ آپ کو ٹیبل بتایا گیا، پوچھا یہ گیا ہیئر از اے ٹیبل ان وچ ڈفرینٹ آپریشن آر مینشن نارملی ٹیک پلیس ان آرگنائزیشن آن ڈیلی بیسس. سو یو نیڈ ٹو آئیڈینٹیفائی وچ آپریشن از اوپن اور کلوز ان ٹرم آف نیچر آف دا آپریشن. اب آپ سے پوچھا گیا، دیکھیں جی یہاں پہ آپ کو ٹیبل دیے گئے، بہت سارے آپریشن بتا دیے گئے ہیں، تو آپ کو ان کے اکارڈنگ چلنا ہے اور آپ نے بتانا ہے کہ اوپن ہے یا کلوز ہے. اب کسٹمر سپورٹ کال سینٹر، اب یہ اوپن ہوگا کہ کلوز ہوگا. اب دیکھیں کسٹمر سپورٹ کال سینٹر یعنی کہ آس پاس سے فری فلو آف انفارمیشن ہو رہی ہے تو اٹس اوپن سسٹم. پھر انوینٹری اینڈ اسٹاک کنٹرول، دیکھیں اس میں آس پاس کی انفارمیشن فلو نہیں ہوتی، سو اٹس کلوز. لیبارٹری انفارمیشن یہ بھی کلوز ہمارے پاس آئے گا کیونکہ اس میں بھی نہیں ہوتی. لیبارٹری میں کوئی باہر سے آ کے ہمیں یہ نہیں بتا سکتا کہ اس میں ایڈ کریں اور یہ نہیں. انویسٹمنٹ اینڈ پورٹ فولیو، اب دیکھیں باہر سے آنے والی یعنی فری فلو آف انفارمیشن یہاں ہو رہی ہے تو یہ اوپن ہوگا. ویب کانفرنسنگ یعنی کہ یہ بھی اوپن ہوگا. پریزنٹیشن، اب پریزنٹیشن جو ہوتی ہے وہ بھی اوپن سسٹم ہوتا ہے. یہ تھی جی آپ کی CS 507 کی اسائنمنٹ. ہوپ سو آپ کو سمجھ آئی ہوگی. میں اس کے بعد ابھی فوراً آپ کے لیے بناؤں گی CS 601 کی اسائنمنٹ آئی تھنک آئی ہوئی ہے، تو میں اس کے لیے بھی آپ کے لیے ویڈیو بناتی ہوں. ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. کائنڈلی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.